500 سال تک اللہ کی عبادت کرنے والا امام حاکم شہید نے مستدرک حاکم میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ایک ہے سند کے ساتھ مروی ہے، اور اس حدیث کو امام منذری نے وتر غیب وتر عیب میں نقل کیا ہے۔ عربی عبارت کافی لمبی ہے۔ اس حضرت جابر فرماتے ہیں کہ آپ تشریف لے کر فرمایا، ابھی ابھی میرے دوست حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے تھے اور یہ فرمایا، پچھلی امتوں میں سے اللہ کا ایک بندہ اپنے گھر بار اور وقارب مال دولت سب کچھ چھوڑ کر سمندر کے بیچ میں پہاڑ نمایاں ایک ٹیلہ تھا، اس میں جا کر عبادت کرنا شروع کر دی۔ وہ سمندر اتنا وسیع تھا کہ اس ٹیلے کے ہر جانب 4 ہزار فروخ دوری تک سمندر تھا۔ وہاں پر کوئی کھانے کی چیز نہ تھی اور سمندر کا پانی بھی بالکل نمکین تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے اس میں ایک انار کا درخت اگا دیا اور انگلی کے برابر میٹھا پانی کے چشمے جاری کر دیا۔ یہ عابد دن رات 24 گھنٹے اپنی عبادت میں گزار دیتا تھا اور 24 گھنٹے میں انار کا ایک پھل کھا لیتا تھا اور میٹھا پانی کے چشمے سے ایک گلاس پانی نوش فرما لیتا تھا۔ اس حالت میں 500 سال گزر گئے۔ 500 سال کے بعد جب اس عابد کی موت کا وقت آیا تو اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا مانگی کہ سجدے کی حالت میں اس کی روح پرواز کر جائے اور اس کی نگوش کو مٹی وغیرہ ہر چیز پر حرام کر دے اور قیامت تک سجدے کی حالت میں صحیح سالم رہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا قبول فرمائی۔ سجدے کی حالت میں اس کی موت ہوگی اور اللہ تعالیٰ نے وہاں ایسا انتظام کر رکھا ہے کہ قیامت تک وہاں کسی انسان کی رسائی نہیں ہو سکتی۔ قیامت کے دن اس عابد کو اللہ کی دربار میں حاضر کیا جائے گا تو اللہ پاک فرشتوں سے فرمائے گا کہ میرے اس بندے کو میرے فضل سے جنت میں داخل کر دو۔ تو وہ عابد کہنے لگا، اے میرے رب، بلکہ میرے عمل کی بدلے میں جنت میں داخل کر دیجیے، کیونکہ میں 500 سال تک ایسی عبادت کی ہے جس میں کسی قسم کی ریاکاری کا شعبہ بھی نہیں تھا۔ اللہ پاک پھر فرمائے گا کہ میری رحمت سے داخل کر دو۔ تو یہ بندہ کہنے لگا کہ میرے عمل کے بدلے میں داخل کیجیے، تو اس پر اللہ پاک فرمائے گا کہ اس عمل اور میری دی ہوئی نعمتوں کا معاوضہ نہ کرو۔ معاوضہ کر کے دکھایا جائے گا کہ اللہ نے جو اس کو بینائی عطا فرمائی ہے، صرف بینائی کی نعمت اس کی 500 سال کی عبادت کا عطا کر لے گا۔ اس کے بعد پورے جسم میں کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ کی نعمت، ناک کی نعمت، پیر کی نعمت، دل و دماغ کی نعمت، ان سب کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ پھر ان کے علاوہ جو 500 سال تک اللہ نے میٹھا پانی پلایا اور انار کا پھل کھلایا ہے، ان تمام کا بدلہ باقی رہ جائے گا۔ تو اللہ پاک فرمائے گا، اس کے 500 سال کی عبادت تو صرف ایک نعمت کے بدلے میں ختم ہوگی، ہماری باقی نعمتوں کا بدلہ کہاں ہے؟ لہٰذا اس کو جہنم میں داخل کر دو۔ تو فرشتے اس گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جانے لگے تو وہ چلنے لگا، میرے رب، مخصوص اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے۔ اللہ کی طرف سے کہا جائے گا کہ تجھے تو اپنی 500 سال کی عبادت
پر بڑا ناز تھا۔ اب تیری گئی اور خطرہ کے پھل سال تک پانی پلایا۔ میری ان نعمتوں کی تیری عبادت خنڈر کے بیچ میں تجھے انار بدلے میں تمہیں کیا لاؤں؟ تو وہ کہنے لگا کہ اے اللہ، آپ اپنی رحمت سے مجھے جنت میں داخل فرما دیجیے، آپ کی رحمت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر آخر میں جب حاجت تمام ہو جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میری رحمت اور میرے فضل کے ذریعے اس کو جنت میں داخل کر دو۔ پھر وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت وہی ہے کے ذریعے جنت میں داخل ہو سکے گا۔ بھائیو، اگر اللہ نے کسی نیک عمل کی توفیق عطا فرمائی تو اس کو خوش فیملی میں جٹلانا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ سے ڈرتے رہنا چاہیے۔ جو اللہ نے موقع عنایت فرمایا ہے یہ بھی اللہ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور توفیق ہے۔ اگر اللہ کی طرف سے توفیق نہ ہو تو موقع نہ ہونے کے باوجود انسان عمل نہیں کر سکتا۔